السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ بادب با ملاحظہ ہوشیار شہنشاہ ہندوستان جلال الدین محمد اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے پنے الٹتے ہیں تو ہمیں ہندوستان کا ایک ایسے حکمران کا ذکر ملتا ہے جو صرف تلوار کا سپاہی نہیں تھا بلکہ ذہن کا بادشاہ بھی تھا۔ اس کا نام تھا جلال الدین محمد اکبر۔ یہ وہ نام تھا جو مغل سلطنت کا تیسرا بادشاہ بنا اور اس نے اپنی حکومت کو اور مضبوط بنا لیا تھا۔ اکبر کی پیدائش 1542 میں ہوئی۔ وہ عمر کوٹ کے قلعے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام تھا ہمایوں، جو مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا۔ لیکن جب اکبر پیدا ہوا تو اس وقت اس کا خاندان افغانستان اور ہندوستان کے درمیان بھٹک رہا تھا، کیونکہ ہمایوں اپنی سلطنت شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہار چکا تھا۔ جب اکبر صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اسے اس چھوٹی سی عمر میں بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس وقت اصل طاقت اس کے والد کے وفادار بیرام خان کے ہاتھ میں تھی، جو اکبر کے لیے رہنمائی کا کام کرتا تھا۔ اکبر نے سلطنت سنبھالتے ہی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے راجپوتانہ، گجرات، بنگال، اڑیسہ اور دکن تک مغل سلطنت کو پھیلا دیا، لیکن اس کی اصلی پہچان اس کے جنگوں سے نہیں بلکہ اس کی ذہنی رجحانات اور سوچ سے بنی۔ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا دربار ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہندو، مسلم، جین، پارسی اور کرسچن علماء اور پنڈت بیٹھ کر اپنی مذہبی عقیدے پیش کرتے تھے۔ اکبر کا سب سے بڑا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں ہر مذہب کے لوگوں کو ایک جیسی آزادی دے۔ اس نے جزیہ کو ختم کر دیا تھا، جو صرف نان مسلم سے لیا جاتا تھا۔ اس نے ہندو لوگوں کو بھی اپنی فوج اور حکومت میں اونچا رتبہ دیا۔ جب اکبر نے ہندوستان کی حکومت سنبھالی تو اس کے سامنے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک ایسے ملک کو سنبھالنا جہاں ہر طرف مختلف مذہب، مختلف قومیں اور مختلف زبانیں تھیں۔ اکبر نے دیکھا کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور ہر طرف مذہبی تنازعات چھائے ہوئے ہیں۔ علماء ہر وقت کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ہندو پنڈت بھی مسلمانوں سے نفرت میں پیچھے نہیں ہیں۔ اس ماحول میں اگر کوئی حکمران صرف ایک مذہب کا ساتھی بن جائے تو باقی سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اکبر ہر حال میں سلطنت میں امن چاہتا تھا، ایک ایسی فضا جہاں لوگ جنگوں سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس نے سمجھا کہ جب تک مذہب کے نام پر لڑائی ہوگی اس وقت تک نہ سلطنت میں امن رہے گا نہ لوگ۔ یہ سوچ اس وقت بھی اور گہری ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اسلام کے اندر بھی فرقے ہیں، سنی، شیعہ، اور اس کے اندر بھی تفریق ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا تھا۔ اکبر نے یہ بھی دیکھا کہ صرف اسلام نہیں، ہندو دھرم کے اندر بھی فرقے موجود ہیں، مندر میں چھونے کا فرق اور ذات پات کا مسئلہ ہے۔ اس تمام فتنوں نے اکبر کے ذہن میں یہ سوچ پیدا کی کہ کیا مذہب لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے یا پھر توڑنے کے لیے۔ اس وقت تک اس کا دربار صرف مسلمان علماء تک محدود تھا، لیکن پھر اس نے ہندو پنڈتوں، جین پنڈتوں اور کرسچن پادریوں کو بھی بلانا شروع کیا۔ اس نے سب کی بات سنی، ہر کسی کے عقیدے کو سمجھا، لیکن ہر کسی میں اس نے کچھ نہ کچھ کمی دیکھی۔ کوئی صرف ظاہری روایت میں الجھا ہوا تھا، کوئی دوسروں کو چھوٹا سمجھتا تھا اور کوئی اپنے مذہب کو بہترین سمجھ کر باقی دوسرے مذہب کو غلط سمجھتا تھا۔ یہیں سے اکبر کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی۔ اگر سب مذہب کی اچھائی اکٹھا کر لی جائے تو ایک ایسی سوچ بنائی جا سکتی ہے جو انسانیت کو تقسیم کرنے کے بجائے انہیں ملا دے۔ اس نے سوچا کہ مذہب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہ ذریعہ نفرت اور خون خرابی پیدا کرے تو پھر اس کا اصل مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے دین الہی کی کہانی۔ یہ ایک نیا مذہب تھا جو اکبر نے 1582 میں متعارف کروایا۔ اس مذہب کا مقصد تھا کہ لوگ انسانی اخلاق، سچائی، وفاداری اور امن کو اپنائیں۔ دین الہی کسی ایک کتاب یا رسول پر مبنی نہیں تھا، یہ ان تمام مذہبوں کی اچھائیوں کا مجموعہ تھا۔ اکبر نے اس مذہب میں کچھ خاص اصول بنائے، جیسے کہ ایک رب کی عبادت، سب کی عزت کرنا، کسی کا خون نہ بہانا، سچ بولنا اور جھوٹ سے نفرت کرنا۔ دین الہی میں کسی قسم کی عبادت کا طریقہ نہیں تھا، نہ نماز تھی نہ روزہ تھا۔ یہ ایک فلسفے پر مبنی سوچ تھی جو صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو اکبر سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ یہ مذہب عام لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف اس کے خاص رفیق اور دربار کے کچھ افراد اس میں شامل تھے۔ اس مذہب کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان مذہبی نفرت کو ختم کیا جائے اور حکومت کے لیے ایک ایسے نظریاتی اتحاد کو جنم دیا جائے جو صرف اکبر نے ظاہری حکم لوگوں کے آپس میں جوڑ کر رکھے تھے۔
لیکن مسلمان علماء نے اس مذہب کو کھلا کفر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں تبدیلی کرے۔ ہندو پنڈتوں نے بھی اس کو پوری طرح نہیں اپنایا کیونکہ یہ نہ تو ہندوازم تھا نہ ہی اسلام۔ اکبر کو اس مذہب کے حوالے سے کافی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن کیونکہ اس وقت تک اکبر کی سلطنت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف کچھ کہہ سکے۔ دین الہی کا جو سلسلہ اکبر نے شروع کیا تھا وہ اس کے بعد کسی نے نہیں چلایا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا جس نے اس مذہب کو اپنے آپ سے الگ رکھا۔ دین الہی آخرکار صرف اکبر تک ہی محدود رہا، نہ ہی یہ مذہب کسی عوام میں چلا، نہ ہی کسی علماء نے چلایا، اور وقت کے ساتھ یہ تاریخ کا صرف ایک صفحہ بن کر رہ گیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔